اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي رب زدني علما. میرے بھائیو دوستو، سالک یعنی اللہ کے راستے کا مسافر، اللہ کے راستے میں چلنے والا بندہ، جس کو اس راستے کے طے کرنے کے دوران میں بہت ساری مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے، گھاٹیوں سے گزرنا ہوتا ہے، ان گھاٹیوں سے متعلق آج ہم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائی ہوئی ان گھاٹیوں کے متعلق بات کریں گے جو آپ نے 7 قسم کی گھاٹیوں سے سالک کو گزرنے اور اس کامیابی سے ہمکنار ہونے کی ہمیں ہدایات فرمائی ہیں اور ان سے متعلق پوری تفصیل سے ہمیں سمجھایا، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، شفقت ہے کہ اللہ کے راستے میں چلنے والے جو سالکین ہیں ان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. یہ بات کریں گے تو یہ روحانی لیسن قسط نمبر 1 ہے، جس میں ہم بات کریں گے کہ قلب ثقیل کیا ہوتا ہے اور قلب منیب کیا ہوتا ہے. یہ سالک کے قلوب ہیں کہ ابتدا درجے میں اس کا قلب ثقیل ہوتا ہے، یعنی دنیا کی محبت میں مصروف ہوتا ہے، دنیا کے مشاغل میں مصروف ہوتا ہے اور دنیا کی چاہتوں میں، رنگینیوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا دل زنگ آلود ہوتا ہے، زنگ اس کے دل پر چڑھا ہوتا ہے، اور نفس اور شیطان اس پر مکمل حاوی ہوتے ہیں اس قلب پر، جس کی وجہ سے اس کا قلب زنگ آلود ہو جاتا ہے. نفس اور شیطان دونوں اس قلب کے دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں، تو انسان کو فلاح اور کامیابی کی طرف نہیں جانے دیتے. سالک کی سب سے بڑی رکاوٹ وہ یہ دونوں ہی چیزیں ہیں، نفس اور شیطان. دنیا کی محبت اس میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر انسان آخرت کی نعمتوں سے، آخرت کی طرف توجہ کرنے سے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنے سے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری سے رک جاتا ہے. حضرت شیخ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح فرما دیا کہ آپ کو ان وادیوں سے گزرتے ہوئے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان مشکلات کو آپ نے کس طرح سے دور کرنا ہے اور کیسے ان پر قابو پانا ہے تاکہ آگے کا راستہ، اگلی گھاٹی جو ہے وہ آپ عبور کر سکیں اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے راستہ اور آپ اپنے رب، اپنے مالک خالق کی قربتوں کو، اس کی محبت اور معرفت حاصل کرنے کے جذبات سے اور ان کے انوارات سے منور اور روشن ہو جائیں. راہ حق کے متلاشی جب اس راستے میں چلتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کسی بزرگ، کسی اللہ والے، کسی شیخ مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور وہ ان راستوں کی طرف رہنمائی
کراتے ہیں جن راستوں پر چل کر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی معرفت اور ان کے قرب کے منزلوں کو طے کرا سکیں۔ تو اس طرح سے یہ پہلی گھاٹی ہے جس میں حضرت شیخ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ قلب کی دو قسمیں ہیں، ایک قلب ثقیل کہلاتا ہے اور دوسرا قلب منیب کہلاتا ہے۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ قلب ثقیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ظلمتیں بہت ہوتی ہیں اور انسان ان ظلمتوں کی وجہ سے ان گناہوں میں مصروف ہوتا ہے، دنیا میں مست ہوتا ہے اور خیر کی بات اس پر کوئی اثر نہیں کرتی، گویا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، نہ وہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، اس کے عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ اپنی خواہشات میں گم ہے، شیطان اس پر حاوی ہے، نفس اس پر حاوی ہے۔ تو ایسا قلب جو ثقیل کہلاتا ہے یہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افا من اتخذ رعیتہ ہوا، کہ کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا ہے، گویا کہ اس کی جو خواہشات ہیں وہی خدا کا درجہ اس کے نزدیک پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وہ بت ہیں، وہ خواہشیں کیا ہیں؟ بت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا بندہ جانور ہے بلکہ اس سے بھی۔ دوسرا قلب منیب ہوتا ہے، اس قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور داخل ہوتا ہے۔ جب انسان شیخ کے ماتحت ہو کر، اس سے بیعت ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، ان کے فرمانوں کے مطابق اسلامی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو وہ زنگ اس کے اوپر سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ثقالۃ القلوب بذکر لا الہ الا اللہ، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے ہی قلوب کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو یہ زنگ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔ جب یہ ذکر کرنے سے جو شیخ نے بتایا ہے تو وہ زنگ اترتا ہے، اور اس اترنے کے بعد جب اس پر سالک کا ذکر کی کثرت ہوتی ہے تو وہ نور، اس ذکر کا نور وہ اس قلب کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ دل قلب منیب بن جاتا ہے اور خوبصورت بن جاتا ہے، اور یہ نیک پسند ہو جاتا ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے، اور شیخ کی صحبت کے اثرات اور برکات اور انوار اپنے اندر سمیٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربتوں کو محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت اور اس کی اطاعت اور نبی علیہ السلام کی اتباع اس کے اندر راسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ اس کو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح قلب منیب جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ شیطان اور نفس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سالک کا یہ قلب منیب پہلے کی طرح سے گندا ہو جائے، زنگ آلود ہو جائے، خراب ہو جائے، اور یہ نیکی پسند نہ رہے بلکہ گناہوں کا پہلے کی طرح سے جو ہے خوگر بن جائے۔ اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے شیطان بھی، اور نفس اس کی مدد کرتا ہے۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عوارف المعارف میں فرماتے ہیں کہ اگر 3 دن کے بعد آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ کا نفس آپ پر غالب آ جائے گا۔ تو اس نسبت سے یہ بات دیکھی جائے تو ہر 3 دن کے بعد روزہ رکھنا یہ نبی علیہ السلام کا پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے
کہ ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھ لیا جائے تو 3 دن کے بعد وہ روزہ کنفرم ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے نفس کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے قلب کے اوپر سے، اور شیطان بھی اس یعنی کہ اپنی جو کوششیں ہیں اس میں ناکام رہتا ہے۔ تو اس طرح سے قلب منیب کی حفاظت وہ سالک کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور اس میں داخل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب منیب عطا فرمائیں اور اس کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ قلب میں نور داخل ہونے کی ایک حدیث پاک کا بھی حوالہ ہے کہ جناب رسول پاک سید الابرار رحمت للعالمین جناب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جس قلب میں نور داخل ہو جاتا ہے تو وہ قلب کھل جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامت کیا ہے کہ اس کے قلب میں نور داخل ہو گیا ہے؟ تو فرمایا کہ ایک تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ تکبر سے دور ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ آخرت کی طرف اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے، آخرت کے معاملات میں وہ پوری دلچسپی لیتا ہے اور وہاں کی تیاری اور اس طرف ہمیشہ رجوع اپنا رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق اس کے اندر بڑھ جاتا ہے، اور وہاں کے معاملات کو وہ پوری دلچسپی سے لیتا ہے اور ان کو حاصل کرنے کی، ان روحانی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ تیسرا اثر اس کے نور کا جو دل میں اس مومن کے، اس سالک کے اترتا ہے، یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کو موت کا خیال غالب آ جاتا ہے اور موت کی وہ تیاری کرنے لگ جاتا ہے، یعنی موت سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اپنا حساب ساری زندگی کا دینا ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور موتو انتا قبلہ تموتو والی بات پر عمل پیرا ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو مار لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ تو اس لیے اس حوالے سے سالک اپنی آخرت کی فکر اور تیاری میں لگ جاتا ہے۔ یہ علامت ہے اس کے قلب میں نور داخل ہونے کی۔ ابھی اس کے دل میں، قلب کے اندر نور مکمل کامل درجے میں نہیں اترا ہوتا، لیکن اس کا زنگ وہ اوپر سے کافی حد تک اتر جاتا ہے، اور ابھی تھوڑا سا نور اس کے دل میں داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ قلب منیب جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان اور رجحان اور اللہ کی یاد، اللہ کو پکارنا، اس کی نعمتوں کا تصور کرنا، یہ اس کے اندر شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے اس داخل شدہ قلب میں نور کو اپنے لیے، آخرت کے لیے یہ ذریعہ نجات سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرتا ہے، اور اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس وادی سے کامیابی سے گزر جائے اور اگلی گھاٹی کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں وہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، 2 آنکھیں دی ہیں، کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے ہے، زبان بولنے کے لیے ہے، دماغ سوچنے کے لیے ہے، ہاتھ پاؤں کام کرنے چلنے پھرنے کے لیے ہے۔ تو اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جسمانی عطا فرمائی ہیں، قوت و طاقت دی ہے، تو اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، اور آخری نبی آپ کے لاڈلے اور محبوب نبی کی امت میں سے بنایا۔ بہت بڑا اعزاز ہے یہ کہ انبیاء علیہ السلام نے خواہش کی کہ یا اللہ ہمیں
اس آخری نبی آپ کے محبوب کی امت میں سے اٹھائیے اور ہمیں امتیوں میں سے اس میں شمار کیجیے۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آپ کی امت میں سے اٹھیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ نعمتیں وہ شمار کرتا ہے اور دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم الشان نبی اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر آپ انہیں فرما دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ میری اتباع کریں، میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ ایسی عظیم الشان ہستی کہ جن کی اتباع سے آپ کے ہر سنت اور ہر فرمان پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کا شکر، وہ ان نعمتوں کو، ظاہری باطنی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر گزار۔ یہ وادی ذریعے سے طے ہوتی ہے، علم و معرفت کے علوم سے ہی یہ وادی طے ہوتی ہے۔ اگر یہ شیخ کی صحبت میں اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا رہے گا تو اس کا دل محفوظ رہے گا، منیب رہے گا، اور اگر یہ ان کی صحبت سے ہٹ گیا تو پھر دوبارہ سے اسی طرح سے وہ ظلمتوں میں گھر جائے گا اور قلب منیب سے قلب ثقیل کی طرف آ جائے گا اور مردود ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مردودیت سے بچائے۔ ہر سالک کو آخرت کی جتنی بھی ترقیاں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور معرفت عطا فرمائے اور تنزل سے بچائے۔ اگر یہ اس کا سفر علم و معرفت پہ جمتے ہوئے، اس کو حاصل کرتے ہوئے اور اسی پر قائم رہتے ہوئے طے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قربتوں کو حاصل کرتے ہوئے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، اور اس محبت اور معرفت کے حصول اور اس کے جمع رہنے کی وجہ سے اس کو دوسری گھاٹیاں آسانی سے طے کرنے کا اللہ تعالیٰ شرف عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت شیخ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ایک نقطے کو سمجھایا ہے کہ یہ جو وادی ہے، اس وادی میں اس قلب کی جو گزرگاہ ہے، اس قلب کو آپ نے قلب سلیم اور قلب منیب میں کس طرح سے تبدیل کرنا ہے، اور اللہ والوں کی صحبت، مشائخ اور ان کی صحبت میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کس طرح سے تنزل سے بچانا ہے، اور اس طرح سے بچاتے ہوئے اپنے آخرت کی منزلیں مکمل طے کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تو ان نکات کو اس امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، اور سالکین کے لیے ایک بہت بڑے رحمت اور شفقت کا دروازہ انہوں نے کھول دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو مجاہدہ اور ریاضت کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے لیے ہماری طرف کے ہماری طرف آنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو ہم سبلنا، ہم اپنی طرف کے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یعنی مجاہدہ اور جہاد جو ہے نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ، یہ کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم اپنی طرف کے راستے کھول دیتے ہیں۔ لہٰذا اس گھاٹی کو مکمل طے کرنے کے لیے اپنے مشائخ اور شیخ کے ساتھ پوری مکمل ان کی صحبت کے ساتھ جو ہے وہ رہنا ہے اور کنیکٹ رہنا ہے، ان کے بتائے ہوئے تمام احکامات پر عمل کرنا ہے،
جیسے جیسے وہ فرماتے جائیں ویسے ہی احکامات پر عمل کرنا ہے۔ ذکر اذکار ہیں، مراقبات ہیں، تمام معاملات جو ہیں شیخ کے ساتھ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور خدمت کے ساتھ شیخ کی صحبت میں انسان اپنا تعلق قائم رکھے۔ شیخ کی محبت بھی ہو، عقیدت بھی ہو، ادب بھی ہو، اطاعت بھی ہو اور خدمت بھی ہو۔ یہ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالحی صاحب بہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ 5 چیزیں جو ابھی مذکورہ میں نے عرض کی ہیں، یہ 5 چیزیں سالک کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو اس کے لیے فیض کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ چاہے کہیں بھی ہو، ہزاروں میل دور ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے دل میں وہ فیض جو ہے، وہ قلب میں فیض شیخ کا پہنچتا رہتا ہے۔ وہ نور، انوار اور علوم معارف اللہ تعالیٰ کے وہ اس کے دل میں، قلب میں پہنچتے رہتے ہیں۔ اور اگر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں تو قریب بھی بیٹھا ہے تو وہ ان سے محروم ہے۔ بعض سالک اپنی عبادت اور بندگی پہ ناز کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ بس شیخ کے فرمانوں پہ عمل کرنا ہے، باقی شیخ سے قلبی تعلق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کی بھول ہوتی ہے اور اس طرح سے وہ محروم رہتے ہیں۔ 30 سال وہ کسی شیخ کے پاس رہتے ہیں لیکن اپنی اسی اس میں ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت تہجد گزار ہو گئے، بہت ذاکر ہو گئے، بہت ایسے ہو گئے، بہت ویسے ہو گئے، لیکن شیخ کے قریب نہیں آتے، اپنی ذات کو نہیں پہچانتے، اپنے نفس اور شیطان کو نہیں پہچانتے، اپنے شیخ کو نہیں پہچانتے، تو فنا فی شیخ کا مقام کیسے حاصل کریں گے اور ان کے علوم معارف اس کے اندر کیسے منتقل ہوں گے؟ لہٰذا یہ 5 چیزیں جو ہے یہ انتہائی ضروری ہیں سالک کے لیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے اور اللہ کے رسول کی مرضی جو ہے اس کے ہر عمل میں شامل حال ہو جائے، حضوری قلب حاصل ہو جائے، مشاہدہ الہی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت عطا فرمائے اور نفس اور شیطان کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے اللہ اپنے پاس بلا لیں۔ خاتمہ کامل ایمان پر فرماتے ہوئے اپنے پاس بلائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔